اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایھا المستمعین الکرام بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ ہم آپ کے سامنے کچھ حالات پہلے بھی جنگ احد کے بیان کیے ہوئے ہیں۔ اب مزید جو باقی اس غزوے کا اور جنگ کا صورتحال جو بقایا ہے اس کے بارے میں بیان کریں گے، اور جب مسلمانوں کو بڑا تکلیف پہنچا، غم کے اوپر غم قرآن کریم میں بھی ہے، اور آپ آپس میں کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا وہ کیا ہوا، تو ہوا تو یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے مصیبت مول لی تھی، اور رب العالمین کی طرف سے اس میں رضامندی بھی تھی تاکہ آپ کے امتحان بھی ہو جائے۔ وہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کی دندان مبارک بھی شہید ہوئے، ایک نہیں چار۔ ہم ایک دانت میں درد ہوتا ہے تو دنیا آسمان ایک کر دیتے ہیں، وہ ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، یہ کرو وہ کرو، وہ یہ ہے، اور سر پر ماتھے پر پتھر بھی لگا جس کی وجہ سے وہ چکرا کے گر بھی گیا تھا، اور بہت خون بھی اس سے نکل چکا تھا اور جاری بھی تھا۔ اصحاب کرام نے، ایک اصحابی نے دیکھا کہ وہ تو پڑے ہوئے ہیں لیکن زندہ سلامت ہے۔ اس گرنے کی وجہ سے شیطان نے بھی اور اس کافر نے جس نے پتھر مارا تھا اور وہ جس کی وجہ سے گرا تھا، اس نے بھی بڑا بڑا دعویٰ کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مار کر کے آیا ہوں۔ شیطان نے بھی دوڑ بھاگ اس میں کی، افواہ پھیلائی، اور مجاہدین میں بددلی شروع ہو گئی، جو غنیمت کو لینے کے لیے اوپر سے اترے، اور نبی علیہ السلام کا جو حکم انہوں نے کیا تھا نافرمانی کی۔ پھر یہ ہوا کہ تقریباً 70 تک شہید ہوئے مجاہدین سے، اور کچھ افراتفری میں مدینے بھاگ گئے، کچھ پہاڑوں کے اوپر چڑھے، اور تقریباً کوئی 15-20 آدمی تک جو کبار صحابہ میں سے تھے وہ نبی علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے پہلے بھی ہم نے کہا ہے کہ قرآن میں بھی ہے کہ یہ نبی آپ کو پیچھے سے پکار رہے تھے اور آپ لوگ دیکھ بھی نہیں رہے تھے، بس بھاگ ہی رہی تھے۔ اسی لیے آپ لوگوں نے بہمتی دکھائی، سستی دکھائی، اور دنیا کے ہاتھ آنے کے پیچھے پڑ گئے غنیمت کا، تو یہ مصیبت سامنے آئی۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ جنگ بدر میں پہلے ان کے 70 کفار مرے ہوئے تھے، مردار ہوئے تھے،
اور 70 کو پکڑ کر کے اسیرا بنا کر کے لائے گئے تھے، بعد میں فدیہ لے کے چھوڑ دیے۔ اس فدیہ لینے کی وجہ سے بعد میں جبرائیل علیہ السلام آئے رب العالمین کی طرف سے اور کہا تھا کہ لے لو، اب جو آپ نے لے لیا کال حلال سمجھ کر کے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے خوش نہیں ہوا۔ لیکن پھر بھی انہوں نے کھانے کا اور حلال قرآن کریم میں کہہ کر کے ان کو اجازت دی تھی۔ ساتھ میں یہ بھی تھا کہ آئندہ کبھی غزوہ ہوا تو اس میں 70 مجاہدین ضرور شہید ہوں گے۔ تو وہ اس میں وہ پیشگوئی بھی تھی جو قرآن کریم نے دی تھی۔ قرآن میں تو نہیں ہے ثابت، لیکن احادیث مبارکہ سے یہ ایسا ثبوت ہے۔ تو بڑی ایک غم پر غم، اور دوبارہ کٹا ہونے نبی علیہ السلام اور صحابہ کرام نے پیچھے آواز دے دے کر کے مجاہدین اکٹھا ہو گئے۔ جو ادھر مدینے گئے تھے وہ بھی واپس آنے شروع ہو گئے اور بڑے دلیری سے پھر تیار ہو گئے۔ رب کریم نے کفار کی دل میں رعب ڈالا ابو سفیان کی، اور اچانک ان کے دل میں کیا بنا کہ فتح حاصل ہونے کے بعد بھی انہوں نے بولا چلو چلو بس چلتے ہیں، اتنا کافی تھا، اور وہ بھاگ گئے۔ بھاگتے ہوئے انہوں نے کچھ غنیمت بھی چھوڑے، کچھ اپنے ساتھ لے گئے، وہ اپنے سامان وغیرہ۔ اس لیے رب العالمین نے کہا کہ تمہارے ہاتھ آئی ہوئی غنیمت کو آپ لوگ دیکھ رہے تھے اور آپ کے ہاتھ سے واپس نکل گئی۔ پہلے میں نے بیان کیا تھا اس کو، اور اب یہاں پر دوبارہ مجتمع ہو گیا، اس کا مجمع شروع ہو گیا، تو کچھ قرآنی آیات بھی نازل ہوئے جو ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ وما محمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں ہے، ایک رسول ہی ہے ہمارا۔ قد خلت من قبلہ رسول، اس سے پہلے بھی بہت رسول جو آئے تھے وہ گزر گئے ہیں، اب وہ نہیں ہے۔ افا ان ماتا او قتل انقلبتم علی اعقابکم، اب اگر یہ جیسے کہ آپ سے غلطی ہوئی، ہمت ہاری، اگر یہ مر گئے ہوتے یا قتل کیے ہوئے ہو جاتے تو اب واپس بھاگ جاتے، جیسے کہ آپ کو بڑی غیرت دلائی کہ یہ کیا آپ لوگوں نے کیا کہ آپ بھاگ گئے اور پیچھے نہیں دیکھا۔ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا تو جہاد میں وفات پائیں گے یا خود اپنے آپ وفات پائیں گے۔ تمہیں تو اسلام کو لے کے قیامت تک چلنا ہے، یہ نہیں کہ بس ایک گئے اور ادھر اسلام چھوڑ دیا۔ اس لیے رب العالمین نے کہا کہ بہت عجیب بات ہے کہ تم لوگ اگر یہ فوت ہو جاتے اور مر گئے ہوتے تو آپ لوگ واپس اپنے پیروں پر پچھلے پیروں پر بھاگ جاتے۔ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، اور جو تم لوگوں میں گئے واپس بھاگ گئے یا آپ نے آئندہ ایسا کوئی کام کیا، فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو آپ لوگ رب العالمین کو کچھ بھی نہیں
تکلیف پہنچا سکتے ہو، بلکہ یہ آپ کی زندگی کے ساتھ متعلق ہے۔ آپ بھاگیں گے تو آپ کو کفارہ چھوڑیں گے نہیں، اسلام لے کر کے بھاگو گے تو کفارہ آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اسلام لے کر کے سامنے لڑو، بس دو ہی راستے ہیں، مر گئے تو شہید ہو گئے، جنت جیب میں ڈالی، اور راضی ہو گئے تو غنیمتیں لے کے آئے۔ اسلام کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے بھائیا مسلمانوں کے لیے۔ وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور رب العالمین شاکروں کو بدلہ دیں گے، خوبصورت بدلہ دیں گے۔ وَمَا كَانَ لِلنَّفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا۔ یہ دیکھو، یہ غور کی اور سوچنے کی بڑے عظیم آیات ہے، انسان کے لیے اس سے تسلی دینا اور ان کو یہ کہنا کہ آپ ڈرو گے یا سستی اختیار کریں گے، کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ، اور نہیں ہے ایک نفس کے لیے بھی، ان تموت، کہ وہ مر جائے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے، کتابا معجلہ، ان کا اجل کی ایک کتاب لکھی ہوئی ہے۔ ہر انسان چاہے وہ اسلام کفار سے بھاگ جائے اسلام کا نام لے کر کے، یا اس سے دب جائے، یا کہیں چھپ جائے، موت تمہیں اپنے ٹائم پر آئے گا، اس سے پہلے کبھی نہیں آئے گا۔ اور بلا کون رہا موت سے؟ ہمارے ساتھ پہلے جو گزر چکے ہیں، دنیا گزر گئی اور ہم ان کے پیچھے پیچھے۔ تو یہاں ایک بات مذمم ہے، مستحکم ہے، کہ کوئی آدمی مر نہیں سکتا مگر اللہ کے حکم سے، اور ان کا کتاب معجل وقت قضا پورا ہوا ہوتا ہے تب مرتا ہے۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو اس دنیا کے ثواب فائدے کے پیچھے چلے ہم اس میں سے دے دیتے ہیں۔ وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اور جو آخرت کے فائدے کے پیچھے چلے ہم ضرور اس میں سے ان کو دیں گے۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، اور ہم بدلہ دیا کرتے ہیں شاکر لوگوں کو۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ، اور جہاں بھی کہیں نبی کے تال میں پھنس گئے ان کے ساتھ بہت اللہ والے تھے، وہ بھی خود مر گئے، شہید ہو گئے، انہوں نے چھوڑا نہیں اپنے پیغمبر کو۔ ہمیں ایک تنبیہ دی گئی کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے بھاگ گئے، بہت افسوس کی بات ہے۔ علماء تو یہ بات، بعض علماء یہ کتمان والے بہت سارے ہیں، کتمان والے، اشرار والے، کوفہ والے یہ نہیں بتائیں گے، لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں۔ رب العالمین کہتا ہے کہ تم لوگ کیا ہو؟
بہت سارے اب سے پہلے نبی کے ساتھ قتل ہوئے، جو قتل ہوئے ان کے پاس ربیون کی رب والوں کی ربیون کی معنی ہے رب والوں کی کثیر تعداد تھی، وہ بھی سب مر گئے۔ وَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَقَانُوا۔ پھر وہ لوگ نہ بے ہمت ہوئے جب ان کو تکلیف پہنچی اللہ کے راستے میں، اور نہ کمزور ہوئے، وَمَا اسْتَقَانُوا، اور نہ تھک گئے، سست ہو گئے۔ پہلے نبی کے ساتھ والوں کے مجاہدین کا ذکر ہے کہ ان پر بھی مصیبت جب آئی اللہ کے راستے میں، نہ وہ بے ہمت ہوئے، نہ کمزور ہوئے، اور نہ تھک گئے، سست ہو گئے۔ آپ لوگ کیا ہوئے پھر؟ اتنے سے بہترین نبی آخر زمان، رسول آخر زمان، خاتم النبیین، امام آخر زمان، اس کو چھوڑ کے بھاگ رہے ہو؟ بہت افسوس کی بات ہے یہاں پر، لیکن بہرحال اس سے بھی رب العالمین نے درگزر فرمایا، بڑا غفور و رحیم ہے ہمارا خالق اور مالک، بڑا غفور اور رحیم ہے۔ واللہ یحب الصابرین، اور اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے صبراؤں کو جو صابر ہوتے ہیں، مضبوط۔ یہاں پر صابر سے مطلب ہے جو مضبوط رہے جہاد میں۔ ایک صبر عام ہے، ایک صبر خاص ہے۔ ایک صبر 3 قسم کا صبر ہے۔ ایک صبر وہ ہے جو جہاد میں آپ مضبوط رہے، یہاں پر صبر سے مطلب مضبوط ہونا ہے۔ دوسرا صبر وہ ہے جو کسی غم میں آپ کو پہنچ جائے اور آپ اللہ کے لیے صبر کرے۔ تیسرا وہ صبر ہے جو کہ حلال اور حرام کو دیکھ کر کے بڑے سارے حرام آپ دیکھ کے اور آپ کے ہاتھ آنے والے بھی ہو، اور آپ حلال پر صبر کر کے اس سے منع ہو جائے۔ یہ تینوں بڑے ہمت والے صبر ہے، تینوں۔ بھلا آدمی دنیا دیکھ کر کے ہاتھ آتا ہوا اور وہ حرام ہو اور یہ منہ پہ آئے کہ یہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور یہ میرے لیے جائز نہیں ہے، اور جو کہ بہت غم کی حالت میں ان کو تکلیف پہنچے اور صبر کرے۔ اور تیسرا جو جہاد میں مستقیم رہے، صابر رہے۔ یہاں پر صبر جو ہے وہ مضبوط رہنے کے لیے۔ وَمَا قَالَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ تمہارے سے پہلے وہ مجاہدین کا جو آیات مسلسل آ رہے ہیں، جس کا بیان ہو رہا ہے ان احد مجاہدین والوں کو سامنے، وما کانا قولہم، نہیں تھا ان کا قول، جبکہ ان کو بہت سخت عذاب پہنچا، شہادت ان میں ہوئے، ایک غم سے دوسرا غم ان کو پہنچا، وہ صابر رہے، مضبوط رہے، تکے نہیں، اور یہ بات ان کے منہ پر تھا کہ وہ کہہ رہے تھے
ان قالوا ربنا اغفر لنا، اے رب العالمین ہماری مغفرت کر، ذنوبنا گناہوں کی، و اسرافنا فی امرنا، اور جو ہم سے غلطی ہوئی حکم میں، اگر ہم نے نافرمانی کی ہو، وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدم مضبوط کر دو، وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری مدد کرو قوم کافر پر جہاد میں۔ انہوں نے یہ اوزاری کی، تم لوگ تو بھاگ رہے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی نہیں سن رہے تھے، لیکن انہوں نے اس سخت وقت میں بھی ان کے منہ پر یہ الفاظ تھے کہ رب العالمین ہمیں بخش دے، ہمارے گناہ بخش، جو ہم سے کوئی خطا ہوئی ہی وہ بخش دے، اور ہمارے قدم مضبوط کر دو، اور ہمیں فتح دو قوم کافرین پر۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثواب الدنیا وحسن ثواب، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین فائدہ دیا دنیا میں، وحسن ثواب الآخرت، اور بہترین فائدہ دیا آخرت میں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے محسنوں کے ساتھ، محسنین کے ساتھ۔ پھر ان کی حالت بیان ہو رہی ہے۔ یہ جو بیان تھے آیت شریفہ میں، یہ پہلے لوگوں کی تھے، اب ان کی جو احد میں حالات ہے یہ بیان کر رہے ہیں رب العالمین۔ ثم انزل علیکم من بعد الغم امانۃ نعاسا، پھر ہم نے نازل کیا آپ پر غم ملنے کے بعد نعاس، پرکالی، جیسے خواب سے پہلے آدمی پر اگر خواب کا غلبہ ہو جائے تو یہ حالت ہوتا ہے کہ کبھی دوسرے آدمی کی بات بھی اس کی سمجھ میں نہیں آتی ہے، نہ کھانے کو دل کرتا ہے، نہ کوئی کام کو دل کرتا ہے، بس بولتا یار مجھے چھوڑو ذرا کہ میں ذرا سو جاؤں، مجھے زبردست نیند آ رہی ہے۔ یہ رحمت رب العالمین کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، ان کو خواب آنے لگے، اور جیسے خواب کا آدمی جس پر خواب طاری ہونے والا ہو وہی حالت ہوئی۔ یغشا طائفۃ منکم، جو ایک ٹولی پر وہ پورا وہ پھیل رہی تھی، وطائفۃ، اور ایک ٹولہ، قد اہمتہم، بے شک انہوں نے ہمت ہاری تھی، انفسہم اپنے نفسوں میں ہاری ہمت پکڑی تھی۔ یظنون باللہ غیر الحق ظن الجاہلیۃ، خیال کرنے لگے رب العالمین پر، اور وہ خیال بھی جاہلیت کا، دیکھو ہم اسے نہیں مرتے، رب العالمین نے ان ٹائم پر مدد نہیں کی، اور ان کے دل میں رعب نہیں ڈالی، وغیرہ وغیرہ کے بہت یہ وسوسے شروع ہوئے ان میں، دلوں میں، کسی کی زبان پر بھی تھا، وغیرہ وغیرہ، جس کے رب العالمین نے ان کی یہ ظاہر کی اور تلافی کی ان کی۔ یاکلون
حل لنا من الامر من شیء، کہتے تھے کہ ہمارے لیے تو کوئی مشورہ یا کوئی ہمیں کسی کام کا ہی نہیں سمجھا گیا، ہم تو پہلے سے بول رہے تھے کہ مدینے میں لڑیں گے، اور جو لوگ ہم سے گئے وہ ان کا بات صحیح تھا، خواہ مخواہ ادھر آ کر کے ہم قتل ہو گئے اور ہم بہت مصیبت میں پڑ گئے، یہ وغیرہ کر کے، اور ہمارے مشورہ کوئی لیتا نہیں ہے، اور اگر لیتا ہے تو اس پر عمل نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ۔ انہوں نے یہ ایسے آپس میں بول بالنے لگے۔ قل ان الامر کلہ للہ، کہو کہ حکم سارا جتنے حکم ہے سب اللہ کا ہے، اللہ کی طرف۔ یخفون فی انفسہم ما لا یبدون لک، یہ چھپ چھپاتے ہیں اپنے نفسوں میں وہ باتیں جو تمہارے سامنے ظاہر نہیں کر رہے ہیں۔ یقولون لولا کان لنا من الامر شیء، کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے، آپس میں پس کر کے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے لیے کوئی مشورہ ہوتا ہم سے لے لیتا، ما قتلنا ہا ہونا، تو ہم یہاں قتل نہیں ہوتے، یہاں پر ہم تو مدینے سے نہیں نکل رہے تھے، ہمیں یہ معلوم تھا وہ تھا، ایسے ہوں گے ویسے ہوں گے۔ جن کے دلوں میں تھوڑا بہت مرض تھا بس وہ یہی سوچتے رہے، ظنون بولتے رہے، ظن اٹھا کر کے کہتے تھے۔ اگر ہمارے لیے کوئی مشورہ ہوتا تو ہماری یہ حالت نہیں ہوتی۔ قل، رب العالمین کہتا ہے کہ کہو اے نبی اللہ، لا کنتم فی بیوتکم، اگر تمہاری یہ موت اور یہ غم جو تمہاری مقدر میں لکھی تھی، اگر تم گھروں میں بھی ہوتے، لبرز الذین کتب علیہم القتل، ضرور تم اس جگہ پر نکل آتے جہاں پر تمہارا مرنا لکھا ہوا تھا، الی مضاجعہم، اس جگہ کو جہاں تمہاری موت لکھی ہوئی ہوتی ہے، تم اس جگہ پر ضرور جاؤ گے۔ آج بھی دیکھو، اگر انسان کو یہ پتہ لگ جائے کہ میں آگے گھنٹہ بعد، 2 گھنٹے بعد یا دن بعد مرنے والا ہوں، اور جہاں میں جا رہا ہوں وہاں ہی مرنے والا ہوں، تو وہ اتنا زور سے بھاگے گا اور چھپے گا کہ کوئی جن بھی ان کو نہیں ڈھونڈیں گے۔ لیکن رب العالمین کے کام ایسے ہی ہے، ہم وہاں پر خود چلے جاتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں، پھر آگے ایک دم حادثہ آتا ہے یا کوئی اور مصیبت پیش آتی ہے اور ہم وہاں مر جاتے ہیں جہاں ہماری موت لکھی ہوئی ہے۔ یہاں بھی رب العالمین نے مجاہدین کو تنبیہ کی کہ کیا تم اگر گھر میں بھی ہوتے جہاں تمہاری موت، تمہارا اجل لکھا ہوا ہوتا ہے، وہاں تم ضرور نکل آؤ گے۔ وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ، اور جب کہ آزمائش کرے گا رب العالمین آپ لوگوں کی جو دلوں میں ہے، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، اور جب ظاہر ہو جائے وہ باتیں اور خیالات جو تمہارے دلوں میں ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، رب العالمین معلوم ہے اس کو، وہ عالم ہے سینوں کے رازوں پر۔ ان الذین تولوا منکم، بے شک جو لوگ
منہ پھیرتے ہیں آپ میں یوم التقى الجمعان، یا منہ پھیرا آپ لوگوں میں جن لوگوں نے یوم التقى الجمعان، اس دن پر جس دن یہ دونوں جماعتیں کفر اور اسلام کے آمنے سامنے لڑائی کے لیے ہو گئے، انما استزلهم الشیطان، یہ سب ان کا بے ہمتی اور بھاگنا یہ شیطانی وسوسہ سے ہوا، شیطان نے اس کو وسوسہ ڈالا، بے بغض ما کسبوا، جب آپ سے غلطی ہو گیا، تم نے خود غلطی کر ڈالا، اوپر سے اتر گئے کامانوں کو چھوڑ کر کے، اور آپ بولتے ہو کہ اگر ہم یہ قتل نہیں ہوتے، ادھر قتل نہیں ہوتے، ہم ایسا ہوتے ویسا ہوتے، یہ تمہارے خیالی ظن ہے، آپ نے خود غلطی کی شیطان کی مان کر کے، پھر بھاگنے بھی لگے، شیطان نے یہی اس کے سامنے رکھا کہ بھاگو، وَلَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ، یہاں دیکھو رب کریم کی احسن الخالقین کی عفو کو دیکھو، اور بے شک میں نے تم لوگوں کو معاف کر دیا، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے غفور و رحیم ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، مت ہو جاؤ کافروں کے جیسا، وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض، اور کہتے ہیں ان بھائیوں کے پیچھے جو وہ زمین میں جاتے ہیں یہ غزوے میں، او کانوا عزا، یا غازی بن جائے، لو کانوا عندنا، اگر تم ہمارے ساتھ ہوتے، ما ماتوا، تم نہیں مرتے، وما قتلوا، اور قتل بھی نہیں ہوتے۔ جو بھاگ گئے مدینہ والے میں جو بندے تھے خوش ہوئے، جو پہلے بیٹھے ہوئے تھے منافقین تھے، دلوں میں مرض تھا، انہوں نے بولا کہ یہی تو ہے، ہم تمہیں کہہ رہے تھے ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور تم قتل نہیں ہوتے، دیکھو اب تم گئے تو کتنے قتل ہو گئے، ابھی بھی تمہارے ادھر مقتول پڑے ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ، تغن دینے لگے۔ لیجعل اللہ ذالک حسرۃ فی قلوبہم، یہ اس لیے کہ رب العالمین ارمان ان کے قلوبوں میں، دلوں میں پست کرے، ان کو تو شہادت ملی، جنت میں چلے گئے، واپس بھی آ گئے، کچھ بچ گئے، غنیمتیں بھی مل گئے تھوڑا بہت، اب حسرت ان کے دل میں کہ دیکھو پھر بھی وہ لوگ بھاگ گئے ان میں سے، اور ان پر غلبہ پا کر کے بھی وہ مغلوب ہو گئے اور بھاگ گئے۔ واللہ یحیی و یمیت، رب کریم زندہ رکھنے والا بھی ہے اور مارنے والا بھی ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، رب العالمین تمہارے اعمالوں پر دیکھنے والے ہیں۔ وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور اگر تم رب العالمین کے راستے میں قتل کیے جاؤ، او موتم، یا خود مر جاؤ، لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ، ضرور آپ کو رحمت ملے گی رب العالمین کی طرف سے، اور مغفرت بھی ملے گی آپ کو۔ اگر آپ جہاد میں کام آ گئے یا خود مر گئے تو دونوں طریقوں میں اللہ کے راستے میں آپ نکلے ہوئے ہوں گے، آپ کے مغفرت صحیح ثابت ہے رب العالمین کی طرف سے۔ من اللہ ورحمت،
خیر مما یجمعون، بہتر ہے یہ سارا جو آپ کے رب کی طرف سے آپ کو مغفرت ہو جائے اور آپ کو رحمت دی جائے، مل جائے، اور اگر تم لڑائی میں کام آ جاؤ یا خود مر جاؤ، دونوں طریقوں سے رب العالمین کا ہاں تمہارے مغفرت کی منظوری ہوئی ہے، اور بہتر ہے اس سے جو آپ اس دنیا میں جمع کر رہے ہو۔ وَلَئِن مُوتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَا إِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اگر تم خود مر جاؤ یا قتل کیے جاؤ، آپ سب کو ہمارے سامنے حشر ہو گیا، سب کی، کوئی نہیں بچے گا۔ ایک دن حشر ہونا ہے، رب العالمین کے سامنے جمع ہونا ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے آپ ان کے لیے نرم دل ہوئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ ان کے لیے جب یہ بھاگ گئے یا پہاڑ پر چڑھ گئے اور آپ واپس آ گئے، آپ کے ساتھ مل گئے، آپ کچھ تند خو ہوتے اور سخت الفاظ بولنے والے ہوتے اور سخت دل ہوتے، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو یہ سارے آپ سے پھر ادھر ادھر گئے ہوتے۔ یہ رب کی مہربانی تھی، آپ کے ان کے لیے نرم ہو گئے اور ان کو تسلی دی۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ، آپ معاف کرو، ان سے معافی دو، ان کو درگزر کرو ان سے۔ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور استغفار کرو ان کے لیے۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان کے ساتھ مشورہ کرو حکم کسی کام میں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب تم وہ مضبوط کرو مشورہ جو بھی ہو، مشورے سے کرو، جب مشورہ مضبوط کرو پھر توکل کرو رب العالمین پر۔ ان اللہ یحب المتوکلین، بے شک رب العالمین محبت کرتا ہے متوکلین کے ساتھ۔ یہ تھے قرآن کریم میں رب العالمین نے جب آیات نازل فرمائے اور رب العالمین نے ان کو تسلی دی، اور شہداء بھی ہو گئے اور وہ بھاگ گئے، کفار مغلوب ہو گئے، اور ان کے دل میں رب العالمین نے رعب ڈالا۔ آپس میں کلام بھی ہوئی، ابو سفیان نے بڑبڑا کر کچھ غیر نازیبہ باتیں کہے، اور اصحاب کرام نے بھی جواب دیے وغیرہ وغیرہ۔ اب کفار تو چلے گئے وہاں میدان سے، اور نبی علیہ السلام زخمی حالت میں، مگر پھر بھی ڈٹا ہوا ہے میدان میں احد میں، اور کہا کہ ڈھونڈو، آپس میں ایک دوسرے کی تلاش کرو، ہم میں کتنے شہید ہو گئے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ نبی علیہ السلام کو سائے کے نیچے بیٹھایا گیا، پانی شانی وغیرہ اور دوائی موائی بھی جو کچھ تھا اس وقت میں، درد تو تکلیف بہت تھی، مگر پھر بھی وہ رہے، اور انہوں نے کہا کہ تلاش کرو کہ ہمارے مجاہدوں میں سے کتنے شہید ہوئے ہیں۔ لوگ ادھر ادھر تلاش کرنے لگے، پتہ چلا کہ 70 آدمی شہید ہوئے ہیں۔
سیدنا حمزہ رضی اللہ بھی ہے اس میں، کچھ کے ناک کٹے ہوئے ہیں، کسی کے کان بھی کٹے ہوئے ہیں، اعضاء کٹے ہوئے ہیں۔ بڑا دکھ ہوا نبی علیہ السلام کو اس اعضاء کٹنے کی، بڑا دکھ ہوا، سب سے زیادہ دکھ اپنے زخم کی، اور اس ہاتھ آنے والے غنیمتوں کو پھر ہاتھ سے جانے پر بھی دکھ نہیں ہوا، لیکن ہاں شہادت پر بھی دکھ نہیں ہوا، مگر یہ اعضاء کٹے ہوئے پر ان کو بہت غم ہوا، دکھ ہوا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان احد میں ہی ان کی جنازہ بھی پڑھوائی۔ سب سے پہلے حمزہ رضی اللہ کی نماز جنازہ پڑھائی، پھر ایک ایک پر الگ الگ نماز جنازہ پڑھا کر کے اس کا پہلو میں رکھ رہا تھا، اور 70 بار، حالانکہ ابھی ہے کہ سب کو ایک جگہ میں رکھ کر کے نماز پڑھایا جا سکتا ہے جنازے کی، لیکن وہاں پر نبی علیہ السلام نے فرداً ایک ایک شہید کی الگ الگ نماز پڑھوائی، اور ہر دفعہ دوسرے کو لا کر کے جب نماز پڑھوا دیتے تھے تو حمزہ رضی اللہ کے ساتھ رکھ کر کے پورے 70 دفعہ نبی علیہ السلام نے اور صحابہ کرام نے صلاۃ جنازہ پڑھائی، اور ان کا وہاں پر ہی تدفین ہوئی۔ ایک ایک قبر میں لاحتی قبر ہے وہاں پہ، اس ٹائم میں تھے۔ ابھی جو باقی میں اور یہ دوسرے جو مکہ میں مقبرہ ہے، مرکزہ ہے، اس میں یہ ہماری طرح کی قبر ہے، سنگل والی، سیدھا رکھ کر کے اوپر سے مٹی ڈال کے، لیکن یہاں بھی ہمارے یہاں کچھ ایسے بھی ہیں ابھی بھی کہ یہ لوگ لحد بناتے ہیں، پہلے قبر کھود کے پھر شیڈ میں کھدائی کر کے اس کو لحد بولتے ہیں۔ اس لیے ملحدین کو بھی یہ الگ ہوتے ہیں، اسلام سے ملحد کہتے ہیں، مطلب یہ شیڈ والے۔ ملحدین کو اس لیے ملحد کہتے ہیں کہ یہ شیڈ والے ہوتے ہیں، یہ راستے پر نہیں ہوتے۔ تو لحد کھدوائی، اور ہر ایک لحد میں 2 یہ شہیدوں کا جسد خاکی رکھا۔ پہلے جو بڑے عمر کی تھی اس کا رکھتے تھے، بعد میں دوسرے کا رکھ کر کے پھر اس کے بعد اس کو دفن کرتے پورا 70 کے 70 ایسا 2 3 کر کے 3 بھی کر کے لحد کو دعائی اور وہاں رکھے، اس کا نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ تو اس کی مدفون بھی ہو گئی، اور آج بھی جب جنگ احد میں جاتے ہیں ہم لوگ، وہاں ان سے ایک دیوار آلے دوالے باندھا ہوا ہے، سوراخ دیوار میں کھڑکیاں ہیں، اور وہاں لکھا ہوا ہے کہ یہاں جو شہید ہوئے ہیں ان کا نام بھی لکھا ہوا ہے، ایک تختی لگایا ہوا ہے، اور ادھر قبریں تو نظر نہیں آتی ہیں، ہاں ایک دیوار تھوڑا سا جگہ میں بندہ پرانا سڑا گڑا ادھر نظر آتا ہے، باقی کوئی قبر مبر وغیرہ نظر نہیں آتا ہے۔ اور یہاں پر وہ مدفون ہے، اور وہ ان کا روح جنت میں جا چکی ہے، انشاء رب العالمین نے ان کی رحمت و مغفرت کی ہوئی ہوں گی۔ رب العالمین ہماری بھی، یا رب کریم ہماری بھی مغفرت فرما، سب مسلمانوں کی، مومنین کی اور مومنات کی۔ اللہم اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات الاحیاء منہم والاموات
اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.